ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں چل رہے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ عظیم ہے، لیکن اس کے آخری 10 دن اور آخری 10 راتیں عام نہیں ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں نصیب بدلتی ہے۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں آنسو قبول ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں ٹوٹا ہوا بندہ بھی سنور سکتا ہے اور بھٹکا ہوا بندہ بھی پلٹ سکتا ہے۔ یہ آخری عشرہ رمضان کا خلاصہ ہے، رمضان کا نچوڑ ہے، رمضان کا تاج ہے، اور لیلۃ القدر اس تاج کا سب سے روشن نگینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت کی روشن دلیلوں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تعلیم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ پورا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس کی روحانیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسی آخری حصے میں وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی رمضان کی عظمت قرآن سے ہے، اور آخری عشرے کی عظمت لیلۃ القدر سے ہے، اور لیلۃ القدر کی عظمت خود رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام رات کو زندہ رکھتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے۔ اس حدیث کے اندر پورا نقشہ موجود ہے۔ احیا اللیل یعنی رات کو عبادت میں زندہ کر دیتے۔ سبحان اللہ، نماز میں، دعا میں، تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں، رونے میں، خشوع و خضوع میں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ یعنی صرف خود نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیویوں کو بھی، اہل خانہ کو بھی۔ گویا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیا کہ آخری عشرے میں انفرادی عبادت کا کام نہیں، یہ اجتماعی عبادت ہو۔ ایک گھروں کو بھی، گھر والوں کو بھی بیدار کرو، گھر والوں کو بھی اٹھاؤ، گھر والوں کو بھی جگاؤ، گھر والوں کو بھی عبادت میں شریک کرو۔ وشد مئزرہ، محدثین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عبادت میں بہت زیادہ محنت فرماتے تھے، اور دوسرا ہے کہ دنیاوی مشاغل سے کٹ کر پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے عبادت میں، بیوی بچوں سے دور، بیوی سے دور ہو جاتے تھے۔ اب سوچو، جب وہ نبی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، جن کا مقام سب سے بلند، جنہیں جنت کی بشارت، وہ بھی آخری عشرے میں اتنی محنت کریں تو ہم اور آپ کو کتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی مثال پوری عمر میں نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ یہ قرآن کا انداز ہے۔ جب کسی چیز کی عظمت بہت بلند ہوتی ہے تو پہلے دل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، پھر عظمت کو کھولنا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے، یعنی اگر کسی بندے کو ایک رات نصیب ہو جائے اور وہ اس مہینے میں سچے دل سے کھڑا ہو جائے تو گویا اس نے ایک لمبی عمر سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ کچھ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں، کچھ نہیں پاتے، کچھ کو عبادت کا موقع زیادہ ملتا ہے، کچھ کو کم، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی رات دے دی کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ خزانہ سمیٹ لو۔ یہ اللہ کی رحمت نے تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ اترتے ہیں۔ یعنی یہ رات زمین پر آسمانی نزول کی رات ہے، فرشتوں کی آمد کی رات ہے، رحمتوں کی بارش کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے۔
سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر سے طلوع ہونے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ سبحان اللہ، اس رات کے ہر لمحے میں امن ہے، رحمت ہے، سکون ہے، نور ہے، معافی ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں، اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے، اور اس میں آئندہ سال کے بہت سارے امور، رزق کا معاملہ ہو، موت کا معاملہ ہو، تقدیر کے معاملات ہوں، فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رات صرف ثواب کی رات نہیں بلکہ فیصلوں کی بھی رات ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں بلکہ جھکنے کی رات ہے، صرف لمبی نماز کی رات نہیں بلکہ سچے توبہ کی رات ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تحروها فی الوتر من العشر الاواخر، اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ طاق راتوں میں زیادہ تلاش کا حکم کیوں دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ عشرے کی ہر رات قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا کیونکہ طاق راتوں میں شب قدر کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ایسے پورے عشرے کو سنبھالنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض سالوں میں علامتیں بدل جاتی ہیں، بعض اہل علم نے مختلف راتوں میں اس کے واقعات بیان کیے ہیں، اس لیے سنت یہی ہے کہ آخری عشرے کی سب راتوں میں محنت کی جائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچو یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، دل میں یقین ہو، اللہ پر، وعدہ الہی پر یقین ہو، اس رات کی عظمت بہت بڑی ہے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور احتساب اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ریا نہ ہو، سمع نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے، اور پھر قام ہے یعنی نماز پڑھے، جاگا رہے، دعا کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، روتا رہے، عبادت میں کھڑا رہے۔ ایسی رات اگر مل جائے تو پھر پچھلی زندگی کتنے بڑے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کتنی مختصر دعا لیکن کتنی گہری دعا ہے۔ اس میں مال نہیں لگتا، پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں، اس میں دنیا نہیں مانگی گئی، اس میں منصب نہیں مانگا گیا، اس معمولی ایک 30 سیکنڈ لگتا ہے، 30 سیکنڈ میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، معافی مل گئی، معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ لفظ بولے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ اللہ سے صرف معافی مانگ رہے، اس معافی کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جائیں گی۔ عقل مند لوگ آخری عشرے میں یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ اس رات میں جب اللہ پاک شب قدر کی توفیق دے دے تو اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے کٹ کر دل کو اللہ کے دروازے پر بٹھا دینا، گویا کہ بندے کی طرف سے اعلان ہے کہ اے اللہ میں تیرے در سے ہٹنا نہیں چاہتا۔